أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی 88 نمبر سورت ہے سورۃ الغاشیہ۔ اس سورت میں 26 آیات ہیں۔ سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورت کا نام ہے الغاشیہ۔ پہلی آیت میں ہی لفظ غاشیہ موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ غاشیہ لفظی ترجمہ اس کے معنی آتے ہیں چھا جانے والی چیز، ڈھانک لینے والی چیز۔ غشیان میں ذرا اور آسان لفظوں میں عرض کر دوں، اردو میں استعمال لفظ ہوتا ہے غشی، بے ہوشی کے لیے لفظ غشی بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلاں آدمی پر غشی چھا گئی، اس پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، یعنی بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ غشی بے ہوشی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور آدمی بے بس ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو غشی کے معنی ڈھانک لینا، چھا جانا، چھپا لینا، یہ سارے معنی لفظ غشی کے آتے ہیں۔ تو لفظ غاشیہ ڈھانک لینے والی، چھپا لینے والی، کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں پر ترجمہ لکھا ہے جو سب پر چھا جائے گی، سب پر چھا جائے گی، چھا جانے والی۔ مراد قیامت کا وہ عالم ہے جو ساری انسانیت کو ڈھانک لے گا۔ کوئی چاہے میں بچ جاؤں اپنی طاقت و قوت سے، اپنے رعب دبدبے سے، اپنے وسائل و اسباب سے، اپنی زور زبردستی سے ناممکن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت میں آئے گا اس کو یہ قیامت ڈھانک لے گی، اپنے ساتھ اپنی احاطے میں لے لے گی۔ تھوڑا اور مزید سمجھیے، کہا جاتا ہے یہ اللہ رحم فرمائے، یہ ایک ایسی وبا ہے اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، پھر بھی لوگ بچ جاتے ہیں۔
یہ ایسا حادثہ ہوا 1000 افراد اس کی لپیٹ میں آ گئے، ڈھانک لیا اس نے ان کو، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو غاشیہ ایسا قیامت کا منظر اور قیامت کی وہ حالات جو سب کو ڈھانک لیں گے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ بھئی یہ چادر ہے، یہ شامیانہ ہے، یہ چھت ہے، اس نے سب کو گھیر لیا، سب اس کے نیچے۔ تو قیامت چاروں طرف سے سارے انسانوں کو گھیر لے گی، ڈھانک لے گی۔ اس غاشیہ کو، اس کو لفظ غاشیہ سے تعبیر کیا، حدیث کے معنی آتے ہیں خبر، بات، حالات، واقعات، جس کی جمع اخبار ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ اخبار چھپتے ہیں، خبریں، اخبار۔ حدیث الغاشیہ، اس ڈھانکنے والی قیامت کی خبر۔ حل اتا کا، کیا آپ تک پہنچی ہے کچھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین میں سے مفسرین فرماتے ہیں یہ خاص مضمون ہے جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ آیات مکی ہیں، کہ اس میں قیامت، میدان محشر، جہنم اور جنت کے واقعات کا ذکر ہے۔ دلائل قدرت، انسان تسلیم کرے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وحدہ لا شریک لہ ہے، ذات ہے اور تنہا ہے، کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ۔ چونکہ مکی صورتوں میں خطاب زیادہ تر کن کو ہے؟ مشرکین کو، اور یہ مضمون قیامت تک ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک یا زبان سے شریک نہ ٹھہرائیں بلکہ بھول جائیں اللہ کو۔ ایمان تو لائیں، بھول گئے اللہ کی ذات ہے کیا؟ تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت سے یقین دہانی کرائی گئی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے عرب کے صحرا نشینوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ذرا اپنے دائیں بائیں اوپر دیکھو تمہیں آسمان نظر آئے گا، الی السماء کیف رفعت، نیچے دیکھو تمہیں زمین نظر آئے گی، الی الارض کیف سطحت، دائیں بائیں دیکھو تمہیں اونچے اونچے پہاڑ نظر آئیں گے، الی الجبال کیف نصبت، تم سواری کرتے ہو، عرب کب سے تمہارا تعلق ہے کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے، تو تمہارے پاس سب سے بڑا جانور، کیونکہ سعودی عرب میں زمین سرزمین عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا تھا، سب سے بڑا جانور اونٹ تھا۔ تو ابتدا فرمائی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ آخر کے مضامین ہیں، 26 آیات ہیں۔ آپ حضرات سے انتہائی توجہ کی درخواست اس لیے ہے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں 26 کی 26 آیات پوری ہوں گی، بہت آسان۔ الحمدللہ آپ حضرات مسلسل شرکت کر رہے ہیں، قرآن کریم سے انسیت و تعلق قائم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کلام اللہ، اللہ کا کلام کیسے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، اور کیا مضامین ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس انداز سے مخاطب ہیں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل قرآن میں، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کریں تو قرآن پڑھو، اور تم چاہو اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ نماز میں اللہ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، قرآن میں اللہ بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حل اتاکا، کہ آپ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، ذرا غور فرمائیے، پھر صحابہ مخاطب ہوئے، پھر آہستہ آہستہ آج میں اور آپ یہ سورہ غاشیہ جامع مسجد سیریہ کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ ہم سے فرما رہے موجود ہے اللہ کی ذات، کلام اسی طرح تر و تازہ قیامت تک تازہ رہے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کثرت تلاوت کی وجہ سے اس کے مضامین پرانے نہیں ہوتے، ایسا تازہ گویا کہ آج نازل ہوا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے میرے بندوں کیا تم تک وہ خبر نہیں پہنچی؟ کیا پہنچی تم تک وہ خبر؟ کس کی؟ غاشیہ کی خبر، وہ منظر آنے والا ہے، اور اس کے سارے حالات آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو غاشیہ قیامت،
پہلی آیت جو ترجمہ یہاں تفسیر میں لکھا ہے اس کو بھی دیکھیے، اور پھر لفظی ترجمہ اور اس سے متعلقہ جو مضامین ترتیب وار ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہل اتاک، کیا تمہیں حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ ایک بات پہلے عرض کروں، یہ قیامت اور اس کے حالات کو قرآن بار بار کیوں بیان کرتا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی میرے محترم دوستوں اس لیے تاکہ اس کو سامنے رکھ کے آج کی زندگی گزاریں۔ اگر اس کو بھلا کے زندگی گزاریں گے برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ میں اور آسان لفظوں میں عرض کروں، ہمیں جانا ہے حیدرآباد، تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ حیدرآباد کا رخ ہوتا ہے، وہاں جانا ہے، چہرہ بھی اسی طرف، سواری بھی اسی طرف، دل اور دماغ کی سوچ و فکر بھی اسی طرف۔ تھوڑا اور دور جانا ہے لاہور، تو ذہن اسی طرف ہوتا ہے۔ دائیں بائیں ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھئی یہ سارے اسٹیشن، سارے راستے، سارے اسٹاپ، سارے علاقے وہی آ رہے ہیں جو ہمیں منزل سے قریب کر رہے ہیں۔ اور آگے چلے جائیں اسلام آباد، اور آگے کسی اور ملک کی طرف، ساری تیاری، سارا انتظام، ساری توجہ، سارا دھیان، سارا رخ اس طرف ہوتا ہے جس طرف سفر کرنا ہے۔ یہ اس کے برعکس ہوتا ہے؟ بتائیے، اسی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کا رخ اس طرف کر رہے ہیں جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، کریں گے نہیں۔ غلط فہمی یہاں پیدا ہوتی، کریں گے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں روزانہ، بلکہ ہر گھڑی ہمارا قدم آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا جس طرف جا رہے ہیں رخ بھی اسی طرف ہونا چاہیے، تیاری بھی وہیں کی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، اور جو اس پہ یقین نہیں رکھتے وہ جھٹلاتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، موت، قیامت، حشر، جنت، دوزخ کو بیان کیا تو اب کافر کفر ایسا اتر چکا تھا، انکار کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکا ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے کیا؟ جادوگر ہیں؟ مجنون ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ ایک نہیں کئی جگہ پر کافروں کا یہ مکالمہ اور قول قرآن میں اللہ پاک نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین اللہ ہم سب کو روزانہ اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رکوع کی جو آخری آیات ہیں وہ یہی ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم۔ عاص بن وائل، کسی بوسیدہ مردے کی ہڈی ملی کسی انسان کی، جانور کی، وہ ایسی ہڈی تھی ہاتھ لگاؤ تو بھربھری ہو کے چورا چورا ہو جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیٹھے میں آپ کے سامنے لا کے اس نے ایسے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے یوں اڑایا۔ اے محمد تم کہتے ہو اس ہڈی کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو کچھ کرنا ہے مزے کرو دنیا کے اندر، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جتنے مزے کرنے کر لو، دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع بس ختم۔ تو کیا جواب دی اللہ پاک نے؟ قال من يحيي العظام قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم۔ کہ ہمیں مثالیں دیتے ہو، بھول گئے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا؟ آپ اس سے کہہ دیجئے قل يحييها الذي، دوبارہ زندہ کرے گا ایسی ہڈی کو وہ ذات، انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا تھا، وهو بكل خلق عليم، وہ اپنی ہر مخلوق کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ پوری سورت ہے سورۃ القیامہ 29ویں سپارے میں صاف فرمایا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ کیسے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کبھی کوئی بوسیدہ قبر کھلے، آج کل تو یہ دور ہے تصاویر کا، ویڈیوز کا، سوشل میڈیا کا، مل جاتی ہیں ہڈیاں، آج کل سب نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہڈیاں الگ، کھوپڑی الگ،
قرآن کی آیت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ان پوروں کو دوبارہ اسی طرح بنا کے لائیں گے جس طرح آج موجود ہے. ایسی دوبارہ انگلیوں کے پورے دوبارہ بنائیں گے. ہڈیاں اکٹھی نہیں ہوں گی، ہم انگلی کے پورے دوبارہ بنا کے لائیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ وہ حالات ہیں، حدیث الغاشیہ کا لفظ بتاتا ہے کہ ہم سب نے ان حالات سے گزرنا ہے. آج اللہ رحم فرمائے، کوئی وبا پھیلتی ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے، جناب یہ عالمی وبا ہے، اس کی لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں. یہ وہ حال ہے غاشیہ، ہم سب اس کے اندر ہوں گے. اس لیے اللہ پاک ان حالات کو بیان کرتے ہیں. ابتدا میں حالات ہیں قیامت کا دن، پھر اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابات ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنی منمانی، کفر و شرک، فسق و فجور والی زندگی گزار کے گئے. میں ایک بات یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ انکار تو کیا تھا کفار و مشرکین نے، کیونکہ قرآن کا مضمون یہی ہے، قرآن کا مزاج یہی ہے. میں اور آپ انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہم غافل ہیں. ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، عمل سے انکار کرتے ہیں. اس لیے بار بار پڑھا جائے قرآن کو، تاکہ میرے محترم دوستوں وہ جو غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہے وہ ہٹے. جو ہم ایک دنیا کی ایک نشے کے اندر مدہوش ہیں وہ ختم ہو، جو ایک خواب میں ہیں وہاں سے بیدار ہو. دیکھیں حقیقت کیا، یہ قرآن حقیقت دکھا رہا ہے ہم کو. اب دیکھیں آیات کو. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا. یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب لفظی ترجمہ دیکھیے. حل کیا، اتا آئی ہے، کا آپ تک، سامنے آدمی بیٹھا ہو. حل اتا کا، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث خبر، الغاشیہ اس چھا جانے والی قیامت کی جو سب کو ڈھانک لے گی. کیا آپ کے پاس اس کی خبر پہنچی ہے؟ تنبیہ کے لیے، یعنی ابھی آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہوا ہے وہاں پر، فوراً آدمی متوجہ، اچھا ہاں کیا ہوا ہے، کیا خبر ہے، یہ ہے متوجہ کرنے کے لیے. یہ اسلوب ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، جیسے پیچھے فرمایا تھا القاریعہ والقاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، متوجہ. وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی طرح یہ اسلوب بھی ہے. حل اتاکا، کہ آپ کے پاس آئی ہے حدیث الغاشیہ، اس کی خبر، اس قیامت کی خبر جو سب کو چھا جائے گی، سب کو ڈھانک لی، کوئی نہیں بچ سکتا. اب دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں سے ذکر ہے ان لوگوں کا جو دنیا سے ناکام ہو کے گئے. آیت نمبر 2. اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 8 وجوہ یومئذ ناعمہ، یہاں سے ذکر ہے ان لوگوں کا جو کامیاب ہو کے گئے. قرآن ایسے کھول کے بیان کرتا ہے قیامت کو، اور میرے اور آپ کے سامنے فیصلہ رکھتا ہے. فیصلہ کرو زندگی کس طرح گزارنی ہے. دیکھیے ان آیات کو. آیت نمبر 2 وجوہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. حضرت نے ترجمہ کیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے. بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. کہہ رہے خیر تو ہے، کیا ہوا؟ چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہو، چہرہ اترا ہوا. خاشعہ، خشوع، جھکا ہوا. مفسرین نے عجیب بات لکھی. آج لفظ خاشعہ کو دیکھیے، یہ ہے چہرے اس دن. وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، خاشعہ اترے ہوئے، جھکے ہوئے ہوں گے. لفظ خاشعہ ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع، عاجزی. آج دنیا میں عاجزی کی اللہ کے سامنے، کل میدان محشر میں چہرہ چمک رہا ہوگا، خوش و خرم ہوں گے. اور آج دنیا میں تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ
سرکشی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری. یہ سارے بڑے بڑے سرکش و باغی، ایک نہیں، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، کاش وہ وقت آپ دیکھیں کہ مجرم لوگ اپنے سروں کو ایسے اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، چہرے جھکے ہوئے. وجوہ ہوئی، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، جھکے ہوئے، اترے ہوئے، پریشان و غمگین ہوں گے. مزید ان چہروں کی صفت بیان کی آیت نمبر 3 میں. وجوہ یومئذ خاشعہ، مفہوم واضح ہو گیا سارے ساتھیوں؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے، جھکے ہوئے، پریشان و غمگین، چہرے پہ پریشانی کا عالم. عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور. عاملہ، مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبہ، تھکن سے چور. کہتے تھک کے بالکل چور ہو کے. یہ تھکن کون سی ہوگی؟ مفسرین نے بیان فرمایا وہ جو اس دن خوف، پریشانی، گزشتہ صورت میں گزرا ہے، جہنم سامنے، عذابات، جب انسان اپنے لیے انتہائی پریشان ہو جاتا ہے تو چہرے پہ تھکن کے آثار. عاملۃ، مصیبت جھیلتے ہوئے، عاملہ، عمل سے، عمل کرنے والے تھک گئے ہوں. ناصبہ، نصب کے معنی آتے ہیں تھکاوٹ. مصیبت جھیلتے ہوئے، مصیبت کے ساتھ تھکن. ناصبہ، ایک جگہ مفسرین نے یہ بات بھی فرمائی کہ قیامت، موت کے بعد سے جو ان کے ساتھ حالات درپیش ہوں گے، موت کے بعد سے جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، عذابات، پورا عالم برزخ کا جو منظر ہے، پورا جو زمانہ ہے، یہ پریشانیوں سے گزرا. کہتے ہیں یہ آدمی بہت دور سے تھک گیا، بہت لمبا سفر کر کے، پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلات میں، چہرہ بتا دیتا ہے بہت تھکا ہوا ہے. کیا مطلب؟ ایک سفر کر کے آئے. تو یہ عالم برزخ کا سفر کر کے جب میدان محشر میں پہنچیں گے، ان عذابات کو جھیل کر چہرے تھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے چہرے تھکے ہوئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا واقعہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے، فتوحات کا دور تھا. شام کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عیسائیوں کا راہب، بوڑھا، اور یہ ان کی رہبانیت ہے، دنیا کو چھوڑ کر جنگلات میں رہنا، کھانا پینا نہیں، کچھ بھی. پریشان، چہرہ تھکا ہوا، کھال بالکل سوکھی ہوئی، لباس معمولی. کس لیے قربانی مشقتیں اٹھا رہا ہے؟ اپنے باطل مذہب کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ آیت پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کاش یہ اسلام قبول کر لیتا. دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھا کر کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا چہرہ اسی طرح تھکا ہوا ہوگا. اور ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے وجوہ یومئذ ناعمہ، تر و تازہ، خوش و خرم. یعنی دیکھنے والا محسوس کرے گا ان کو بہت خوشی ملی ہے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تراوٹ اور نعمتوں کی خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی نیک لوگوں کے. تو یہ کافروں، فاسقوں، گناہ گاروں کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں، ان کا حال. عاملۃ ناصبہ، کہاں داخل ہوں گے؟ تصلا، داخل ہوں گے، نارن، آگ میں، حامیہ، دہکتی ہوئی، جہنم. تصلا، داخل ہوں گے، نارن، ایک ایسی آگ میں، حامیہ، جو دہکتی ہوئی ہوگی. مفسرین نے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ آگ تو ہوتی دہکتی ہوئی اور گرم ہے، تو اس کے لیے گرم و حامیہ، دہکتی ہوئی، گرم، شدید گرم، تو آگ تو ہوتی گرم ہے، اس کو گرم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. قرآن کریم کو امت کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. کہ یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی آگ کتنی شدید کیوں نہ ہو، کسی وقت اس کا دہکنا، اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ کی گرمی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ہی دہکتی رہے گی. یہ ہمیشہ ہی اس کے اندر شعلے اور اس کی آگ کے اندر جو ہے شدت رہے گی.
تصلا داخل ہوں گے، نارن ایک ایسی آگ میں، حامیہ جو دہکتی ہوئی ہوگی، ترجمہ لکھا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جب انسان وہاں جائے گا تو ذرا سی گرمی بڑھ گئی، پیاس لگنے لگتی ہے، ذرا سی گرمی آپ کو لگتی ہے پیاس، گرمی نہ ہو تو پیاس کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جہاں گرمی بڑھے وہاں پیاس، تو وہاں کتنی پیاس لگے گی، اور یہ پیاس بھی عذاب، یہ آگ بھی عذاب، یہ بھوک بھی عذاب۔ تسقا من عین آنیہ، اللہ فرماتے ہیں انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ تسقا سقایا، تسقا پلایا جائے گا، من عین چشمے سے، آنیہ جو کھول رہا ہو، ابل رہا ہوگا، آنیہ عین چشمے کو کہتے ہیں، عیون جماتی ہے۔ پلایا جائے گا ان کو ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے چشمے سے۔ بعض احادیث میں آتا ہے وہ منہ کے قریب لے جائیں گے اور ہونٹ جل جائیں گے، جل کے پھیل جائیں گے، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی۔ کبھی پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی ہے، کہتے نہیں ہے، چلو گرم ہی دے دو، کیونکہ پیاس لگ رہی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے احساسات رکھے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس دن اتنی شدت ہوگی وہ مجبوراً گرم پانی پیئیں گے، اور جب پیئیں گے تو ہونٹ جلیں گے، پھر منہ جلے گا، پھر آنتیں جلیں گی، آنتیں مقعد سے نکل جائیں گی، اللہ دوبارہ ان آنتوں کو پیدا کریں گے، دوبارہ وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ قنا عذاب النار، اللہ ہم سب کی ان عذابات سے حفاظت فرمائے۔ تسقا پلایا جائے گا، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتے ہوئے، لیس لہم طعام، اب بھوک بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی تو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ترجمہ کیا ہے ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ کانٹے دار جھاڑ، ضریع، مفسرین نے لکھا ہے دنیا میں یہ کانٹے والا زری نامی درخت پایا جاتا ہے جنگلات کے اندر، اس کی ایک بدبو ہوتی ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، جانور چرتے چرتے جب اس کے قریب پہنچتا ہے فوراً رخ موڑ لیتا ہے، کانٹوں کی وجہ سے، تلخ کڑوے ذائقے کی وجہ سے اور بدبو کی وجہ سے۔ تو اس ذریع جو اتنا، یہ تو دنیا کا ذریع ہے، پھر آخرت کا، جہنم کا، کہ اس بدبودار کانٹے دار درخت کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان جہنمیوں کے لیے، طعام کھانا، الا سوائے، من ضریع ضریع کے کانٹے دار جھاڑ کے۔ بھوک لگتی ہے تو آدمی سوکھی روٹیاں بھی کھا لیتا ہے، جب بھوک لگے گی تو مجبوراً یہ کانٹے دار درخت بھی کھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 7، اس موضوع کی آخری آیت ہے اس مقام پر، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ آدمی کہتا ہے یہ کیا کھا رہے ہیں؟ ارے بھائی بھوک لگ رہی ہے، بھوک تو مٹے، یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند کا، بھوک تو مٹے گی، بھوک تو مٹے گی، کہ آدمی سمجھے گا کھانے کی چیز ہے کھائے گا، لیکن بھوک نہیں مٹے گی اس سے، نہ کوئی جسم کو فائدہ پہنچے گا، کھائے گا اس لیے کہ کھانے کی چیز وہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی جہنم اور اس کے عذابات سے کامل اور مکمل حفاظت فرمائے۔ یہ زبانی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ سچی خبریں ہیں جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، سچی خبریں، ایک ذرہ برابر۔ بلکہ اللہ جزائے خیر دے اہل علم کو کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ نظروں کا دیکھا ہوا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لفظ بلفظ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ لا یسمنو، نہ یسمنو، سین میم اور نون اس کے معنی آتے موٹا ہونا، موٹا، سمین کہتے ہیں موٹے آدمی کو جس کے جسم پہ جسم بھاری ہو، سمین، اس لیے کہتے ہیں سمینہ، یہ نام نہیں ہوتا بلکہ سا سے نام ہوتا ہے سمینہ، سمینہ، سمینہ نام درست نہیں ہے، سین سے نام سمینہ عورتوں کا نام رکھا ہے، سمینہ نہیں، سمینہ اچھا معنی نہیں، موٹی عورت نہیں، سمینہ نہیں، سمینہ، سا سے قیمتی،
صفات والی، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تو لا یسمن، سمین موٹا، یعنی اس سے جسم کا وزن، کوئی جسم کا جزو نہیں بنے گا وہ کھانا۔ ولا یغنی، نہیں فائدہ دے گا، من جو، جو کہتے ہیں بھوک کو، بھوک میں بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ بھوک مٹے گی نہ جسم کا جزو بنے گا۔ کیا کریں گے؟ یہ پانی بھی پئیں گے اور یہ کھانا بھی کھائیں گے، اور سوائے اس میں عذاب کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے جو دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے نہیں گئے، بلکہ دنیا میں دنیا کی زندگی بنانے کی فکر میں لگے رہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ایمان کا ذرہ لے کے گئے تو نامعلوم کتنی تکلیفوں کے بعد کسی دن جہنم سے نکالے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان نہ ساتھ گیا تو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اس لیے ایمان کی قدر کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، حفاظت ایمان ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، بہت اہم بات قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ہیں ایمان والے، جدی پشتی مسلمان ہیں، اطمینان میں نہ رہیں۔ گناہ کبیرہ سے بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے سے نہیں، کرتے کرتے آدمی اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ایمان۔ اس لیے ایمانی ماحول میں جڑنا، اپنے ایمان کی فکر کرنا، ایمان کی تجدید کرنا، اہل ایمان کے ساتھ رہنا، گناہ گاروں فاسقوں کی صحبت سے بچنا، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تنہائی میں ناجائز و حرام کاموں سے بچنا، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے۔ ایسے نہیں ہے شیطان اور باطل اور اہل باطل نے سارے آلے ایجاد کیے ہیں، یہ آلے اس لیے بنائے گئے، یہ میڈیا اس لیے فاسٹ کیا گیا، یہ گناہوں کی صورتیں اس لیے، انہیں پتہ سب سے قیمتی چیز ان کے پاس ایمان ہے۔ آج ہمارے کہتے ہیں وہ ایٹمی طاقت، اس کی اپنی دنیاوی اسباب کی جگہ اہمیت ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان، ان کو خطرہ بھی اسی پر ہے کہ ایمان والوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ورنہ اوروں کے پاس سے کوئی غم نہیں ہے۔ ایمان، اصل چیز ایمان ہے۔ تو دیکھیے، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان نہیں ہوگا یا ایمان ہو اعمال صالحہ نہ ہو، یہ عذابات جس میں سے ایک لمحے کے لیے ہم ایک تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اس کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، یقینی حالات۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، آیت نمبر 8۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی، آخرت کی تیاری کی، دنیا کے اندر مسلسل اس فکر میں لگے رہے کس طرح ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ ناعمہ، نعم، نعمت، چہرہ دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے اس نے بڑی راحت میں زندگی گزاری، چہرے پہ تکلیف کے آثار نہیں ہیں، کوئی غم کے آثار نہیں ہیں۔ وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا، تر و تازہ کیسے ہوں گے بھائی؟ لسعیہا راضیہ، جی ترجمہ دیکھیے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ لی سعیہا، سعی کوشش، ہاں ان کی جو ان چہروں کی، چہروں سے مراد یہ چہروں والے ہیں، وہ تھکن کے چہروں والے، مشرک کافر فاسق لوگ، یہ تر و تازہ چہروں والے، ایمان والے، اعمال صالحہ، تقوی والے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ، لسعیہا، سعی کوشش، ہر انسان کوشش کر رہا ہے۔ ایک کی کوشش ہے ایمان، اعمال صالحہ، آخرت کی، دوسرے کی کوشش ہے کفر، شرک، خواہشات اور دنیا کی، یہ دونوں کا فرق ہے۔ لسعیہا، اب دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے، راضیہ، راضی، مطمئن، پرسکون، تیاری کر کے آئیں۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی کسی سفر پہ گیا، سواری میں، ٹرین میں بیٹھا، اسلام آباد جانا، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، ٹکٹ دیکھا تو وہ بھی نہیں ہے، سامان رکھا تھا کوئی چوری کر کے لے گیا، چہرے کی کیا اثرات ہوں گے بھائی؟ ہیں جی، خود سوچئے، چھوٹا سا سفر ہے، حالانکہ
کسی کو فون کر کے منگوا لیں گے، کسی سے مانگ لیں گے. لیکن اگر ساری چیزیں بالکل ٹھیک بہترین تیاری کے ساتھ پہنچے، چہرہ بالکل مطمئن، لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن، سعیہا اپنی کوشش کی وجہ سے، راضیہ راضی خوش مطمئن. اب یہ میدان محشر سے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے. میں فی سے ترجمہ میں کا ہو رہا ہے. جنہ عرب میں کہا جاتا ہے باغ کو، مراد جنت اس کی نعمتیں. عالیہ عالی شان، بلند بلند. فی جنت عالیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے، گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا، جہنم تحت الثری، زمینوں کے نیچے، جنت آسمانوں کے اوپر. احادیث سے آیات سے معلوم ہوتا ہے. یہاں عالیہ سے مراد عالی شان، اونچے اونچے بالا خانے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت میں داخل ہو گئے کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار بات، کوئی تکلیف دینے والی خبر، کوئی برا بھلا کہنا، کچھ بھی نہیں، سوائے خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت، سلامتی ہی سلامتی. یعنی آدمی بہترین مکان میں گیا لیکن وہاں کوئی اس کو غم کی خبر سننے کو ملی تو شاندار مکان بیکار ہے اس کے لیے. بہت ہی بہترین نرم بستر پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کان میں تکلیف دہ باتیں آ رہی ہیں، اس نرمی کا کوئی فائدہ نہیں. کہا باغات بھی عالی، اور کانوں میں جو خبریں آئیں گی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام قولا من رب الرحیم. ارے تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، مرحبا مرحبا، لاؤ بھی جنت والے. اور پھر وہ تفصیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہوگا، جنت، فرشتے چاروں طرف، غلمان و حور چاروں طرف، یعنی ایک یوں سمجھے بادشاہت ہوگی. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. لا تسمعوا، نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لاغیہ کوئی لغو بات. کیسی عجیب بات کی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو. کہا چاہتے ہو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے، زبان سے کوئی لغو بات نہ کرو، لغو بات نہ کرو. جب تم لغو بات نہیں کرو گے اللہ تمہاری لغو باتوں سے حفاظت فرمائیں گے، سننے سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے. زبان سے کوئی بات، کیونکہ جنت والوں کی صفت ہے بیکار بات نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے بیکار باتوں کو چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لہذا فرمایا جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا اس جنت میں، عین چشمے، جاریہ بہتے ہوئے، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. عین چشمہ، جاریہ جاری چلنے والا، جاری اردو میں بھی کہتے ہیں بہنے والا، بہتے چشمے. فیہا اس جنت میں، سرور نشستیں، مرفوعہ اونچی اونچی، نشستیں اونچی اونچی. سرور سریر کی جمع ہے، سریر کہتے ہیں مسہری اور تخت کو، اونچے اونچے تخت. سرور سریر، تخت ہوں گے، مسہریاں ہوں گی. مرفوع رفع سے ہے، رفع کے معنی اونچی بلند، مرفوعۃ اونچی اونچی مسہریاں، کہتے ہیں بڑا شاندار تخت ہے. کیسے اونچے مقام پہ ان کو بٹھایا گیا ہے. کون ہے یہ؟ جنت والے. فیہا اس جنت میں، سرور نشستیں، تخت، مسہریاں، مرفوع اونچی اونچی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور پیالے سامنے رکھے ہوئے. اکواب کوب کی جمع ہے، پیالے جس میں پانی پیا جاتا ہے، مختلف قسم کے مشروبات. وہ مشروبات کے پیالے موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے. یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ان چیزوں کا مقام پہ رکھا ہوا مل جانا یہ انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے. ہر برتن، یہ پانی کا پیالہ اس کی جگہ پر، یہ کھانے کا برتن اس کی جگہ پر، یہ استعمال کی چیزیں اس کی جگہ پر، تو اس سے انسان کو راحت اور خوشی ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان سے نوازا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ اور سنت زندگی کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کریں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں، وہاں سے نہ ہٹائیں. گھر میں خوشیاں ہوں گی، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، ابھی وہ چیز کہاں چلی گئی، اس نے اٹھا کے وہاں رکھ دی.
تو اکواب موضوعہ جنت والوں کی صفت کہ ان کے جو برتن ہوں گے پیالے موضوعات ترتیب سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ اور گداس تکیے، نرم مخملی تکیے، کیسے؟ مصفوفہ صف در صف رکھے ہوئے، نمارق نمارق، یہ سورۃ الغاشیہ ہے، سنتے رہتے ہیں نمازوں میں، پڑھتے رہتے ہیں ہم اکثر، اس کے مفہوم پہ غور کیجئے۔ نمارق نمرقتن کی جمع ہے، تکیے، گاؤ تکیے جو ہوتے ہیں بڑے اور نرم کہ آدمی ٹیک لگائے تو اس کو راحت ملے، اور ایک دو نہیں، مصفوفہ صف در صف قطار کے ساتھ لگے ہوئے۔ کن کے لیے؟ بھئی یہ اعزاز و اکرام ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنت کی تیاری کر کے آئے، دنیا کے اندر قربانیاں مشقتیں اٹھائیں، اپنی ناجائز و حرام خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، آج اللہ ان کی خواہشات کو پورا کریں گے، خواہشات کو پورا کریں گے۔ نمارقو کہتے ہیں قطار میں لگائے ہوئے گداست کیے، نمارقو گداست کیے، مصفوفہ صف در صف قطار کے ساتھ لگے ہوئے، وزرابیو مبثوثہ، زرابیو زربیون کی جمع ہے، زربیون نرم قالین، مخمل کے غالیچے، مفسرین نے ترجمہ کیا مخمل کے غالیچے، پاؤں رکھیں کہتے ہیں بڑا چلتے ہوئے ایسی راحت محسوس ہوتی ہے، کہا وہ بھی ایک دو نہیں، مبثوثہ پھیلے ہوئے دور دور تک۔ ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے دیوار، وال ٹو وال، دیوار سے دیوار تک جناب ہر طرف قالین ہی قالین، بڑا جناب بڑے عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ زرابیو مبثوثہ، زرابیو قالین مخمل کے نرم، مبثوثہ بچھے ہوئے ہر طرف یہ نے۔ تو فرمایا یہ ہوں گی نعمتیں کن کے لیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے۔ وہ ہوں گے عذابات کس کے لیے؟ کافر و فاسق لوگوں کے لیے۔ ارے تم غفلت میں کیوں پڑے ہو؟ تم کیا سمجھو یہ سب ایسی قصہ کہانی ہے؟ نہیں، ذرا اپنے چاروں طرف غور کرو۔ افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی ابتدائی درس میں کہ سامنے کیا ہوتا تھا، عرب کے عام طور پہ اونٹ، اوپر آسمان، نیچے زمین، دائیں بائیں پہاڑ، یہ کوئی عرب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ہم دیکھیں تو اسی طرح چاروں طرف تھوڑا سے فاصلے پہ نکل جائیں پہاڑ بھی نظر آ جائیں گے، آسمان و زمین صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ اونٹ ہمارے شہر میں نہیں ہے، لیکن اس سے اونچی اونچی سواریاں، آسمان پہ اڑتے ہوئے جہاز، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے بنائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹ کی طرف، ینظرون نظرہ دیکھنا، افلا کیا نہیں دیکھتے؟ کیا یہ حمزہ جو ہے شروع میں، افلا کیا نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون کیا نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا۔ ایک نظام قدرت اس کے اندر موجود ہے، ایک ایسا جانور جو آپ سے کوئی زیادہ غذا نہیں مانگتا، یہ خود غذا اپنی لیتا ہے۔ ایک ایسا جانور جو ایک چھوٹی سی بچی عرب کی یوں ہم بھی دیکھتے ہیں نکیل پکڑ کے اونٹ کو کھینچ کے، کیسا اونٹ ہے یہ؟ عرب میں سب سے بڑا جانور اونٹ تھا، ہاتھی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاں چاروں طرف پانی نہیں، یہ 8-8 9 دن کا پانی اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اتنا اونچا اونٹ کیسے اس کے اوپر بیٹھے؟ کہ اس کی ٹانگ میں 2 گھٹنے لگا دیے، 3 حصوں میں اس کی ٹانگ بنا دی، اس طرح نیچے بیٹھتا ہے کہ آدمی آرام سے اس کے اوپر بیٹھ سکتا۔ کئی صفات بیان کی ہیں مفسرین نے اس موقع پر اونٹ کی، کہ اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر کیوں کیا؟ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی خاص نشانیاں ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیسے پیدا کیا؟ والی السماء، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اس کو اونچا کیا۔ کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ کس نے روکا ہوا اس آسمان کو؟ ایک جھگی کھڑی کر کے دکھا دے بغیر ستون کی، چھت تو بہت دور کی بات ہے، جھگی جھونپڑی وہ بغیر ستون کی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تحد نگاہ پھیلا ہوا آسمان، کس نے اس کو بلند کیا ہے؟ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، کہ تم بھول گئے کہ وہ ذات جو یہ کہہ رہی ہے کہ موت کے بعد یہ سارے حالات آئیں گے، جزا و سزا کا نظام ہوگا، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا پیچھے والی آیت کی دلیل اور اس بات کے لیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، سما آسمان، کیفا کیسے، رفعت اس کو بلند کیا گیا۔ ذرا یہ کیفا 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 آ رہا ہے، میں اس کو ذرا
عام اور مفہوم میں عرض کروں، دیکھا ارے یہ اتنی اونچی عمارت کیسے بن گئی، ارے یہ گاڑی، یہ جاپان والوں نے یہ گاڑی کیسے بنا دی، ریموٹ کنٹرول گاڑی خود چل رہی ہے، بٹنوں سے چل رہی، کیسے؟ لفظ کیسے آدمی حیرانگی کے ساتھ غور کرتا ہے، غور تو کرو یہ آسمان کیسے بلند ہوا، خود بخود نہیں، ایک بلند کرنے والی ذات ہے، مانو اللہ کو، اللہ کے وجود کو مانو نمبر ایک، اور پھر کسی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، دکھاؤ کوئی شریک ہے جس نے اس آسمان کو روکا ہوا ہو، کوئی بھی نہیں، تو اللہ کو ماننا ہے، وحدہ لا شریک لہ ماننا ہے، جب وہ قادر ذات ہے تو اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہوگا، کہ جس طرح وہ آج کائنات کی پیدائش پہ قادر ہے، کل تمہیں جزا و سزا دینے پر قادر ہے، کہ روک سکے اس کو کہ وہ ظالم کو بدلہ نہ دے، سخت عذاب نہ دے، اور اپنے فرما برداروں کو نعمتوں میں داخل نہ کرے، مضمون یہ چل رہا ہے، کوئی روک سکے اس کو نہیں، پورا قادر ہے۔ اِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، کیا نہیں دیکھتے، افلا ينظرون سب کے ساتھ ہے بھائی، یہ افلا ينظرون ہر آیت کے ساتھ ہے، افلا ينظرون إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَأَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، وَإِلَى الْجِبَالِ، نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف، جبال جبل کی جمع ہے پہاڑ، كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے گاڑ دیے گئے، کیسے گاڑ دیے گئے، ایک لوہے کی کیل گاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ زور زور سے مار رہے ہیں، جا کے آدھی پونی کیل اندر چلی گئی، اب اس سے کیا ہوا، اس سے ایک شامیانہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ستون زمین میں گاڑے گئے کیوں، اسے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، یہ پہاڑ زمین میں کس نے گاڑے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے گاڑے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ، نہیں دیکھتے زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھائی گئی، زمین کو بچھایا کیسے ہے، کروی گول، لیکن نظر آتی ہے سیدھی، اور اس میں انسان کی زندگی کے سارے اسباب رکھے ہوئے، ہر چیز اس میں سے نکلتی، زمین سے نکلنا بند ہو جائے، میری آپ کی زندگی محال ہو جائے، وَإِلَى الْأَرْضِ، نہیں دیکھتے زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے اس کو بچھایا گیا۔ اب ان سارے دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اب بھی کوئی اس کے آگے نہ جھکے، اب بھی کوئی اس کے کلام پہ یقین نہ لائے، یہ کون بیان کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کس نے بتایا، حضور نے سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کیسی محبت تھی امت کی، کیسا جذبہ، تڑپ اور غم تھا ایک ایک امتی کے لیے، آپ غمگین ہیں، فذکر سے حضور کو خطاب ہے اور تسلی ہے اس کے اندر، اور حضرت نے بھی نیچے لکھا ہے، تمام مفسرین لکھا ہے، حضور کو تسلی اور اس ایمان والے کو جو داعیانہ مزاج کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، پوری امت کے لیے غمگین ہے، کیا ہوگا ان کا، خوبصورت چہروں والے، سرخ و سفید رنگوں والے، یہ بہترین دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے والے، یہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کا انکار کر کے، کفر و شرک کی زندگی گزار کے کتنی بڑی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کیے جائیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، فذکر نصیحت کیجیے، تذکر تذکرہ یاد دہانی، یہ یاد دہانی ہو رہی ہے، یہ درس قرآن مذاکرہ ہے، کوئی نئی بات نہیں بیان کی جا رہی، وہی سورہ غاشیہ جو زندگی بھر سن رہے ہیں، فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کیے جائیے، انما انت، یقیناً آپ تو مذکر بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لا، ایک دو دن کی بات نہیں تھی بھائی، 13 سال گزرے، 13 سال، اور جھٹلانے والے کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، اپنے حقیقی رشتہ دار، اور جھٹلا کسی عام آدمی کو نہیں رہے تھے، اس کو جس کو 40 سال تک صادق و امین کہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ حوصلہ اور ہمت اور پیغمبر علیہ السلام اور انبیاء سابقین کی صفات تک کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ جلدی سے بھڑک جاتے ہیں، میاں بہت سمجھا دیا ان کو، میں تو صحیح بات تو کر رہا تھا، ان کو کیا ضرورت، ذرا سی بات ہے مسجد میں جا، میں صحیح بات کر رہا تھا، ان کو میں تو غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوتے تھے،
اور آپ کے قلب اطہر پہ کتنا اس کا بوجھ تھا۔ سورہ حجر کی آیت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ کیا غرض تھی حضور کو؟ نہ ان سے کوئی غرض تھی، نہ ہم سے کوئی غرض تھی، غم سب کا لے کے گئے، سب کے سامنے ہدایت کے سارے راستوں کو بیان کر کے گئے۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کیے جائیے، یاد دہانی کیے جائیے، ان کو بتائے جائیں۔ انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہ آپ دعوت دیں گی لازماً قبول کریں گے، یہ انکار کر رہے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ایسے صبر کیجیے، آپ سے پہلے جن انبیاء گزرے انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو لست آپ نہیں ہیں علیہم ان پر بمسیطر، مسلط، زبردستی ان کو دین قبول کرنے والے۔ ہاں الا، اب جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دے، جو حق کا انکار کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ بچ جائے گا، الا مگر، من تولا جو منہ موڑے گا، وکفر کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ فیعذب، اب دیکھیں اللہ اکبر، اور یہاں فرمایا عذاب اکبر، جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کو عذاب کس کو دے گا؟ من تولا وکفر، جو منہ موڑے گا۔ ان کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ آج ایسی غفلت کا ماحول ہے، ذرا سی کوئی دین کی بات کرے ان کو پتہ ہی کیا ہے دنیا کا، یہ تو بس ایسی مولوی لوگ، ملا، انہیں کیا پتہ پرانے زمانے کے دقیانوسیت کا ذہن ہے ان کا، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، آپ اسی میں پڑے میں ابھی تک۔ الا من تولا، مگر وہ جو منہ موڑے گا، وکفر، کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بڑا عذاب، زبردست عذاب۔ اور تم یہ سمجھو کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آخری دو آیتیں دیکھیں، ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ان، یقین جانو، الینا ہماری طرف، الا طرف، نہ ہماری، الینا اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف، ایابہم رجوعہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف، کوئی بچے گا نہیں، کوئی دنیا میں رہے گا نہیں، یہ سب لوٹ کے ہماری طرف آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً، ثم پھر، ان یقیناً، علینا ہم پر لازم ہے، ہمارے ذمے ہیں، حسابہم ان سے حساب لینا۔ ساری نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا حساب لیں گے۔ سارے ہدایت کے راستے ان کو دکھائے ہیں، ہدایت کو ٹھکرایا تو پوچھیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہیں۔ ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان سب کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا اس بات کا یقین ہو کہ دنیا کا نظام ایسی نہیں چل رہا، شب و روز ایسی نہیں گزر رہے، بلکہ یہ آخرت کے ایک نظام کو قائم کر رہے ہیں۔ نظام کو، کیا نظام ہوگا؟ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، کامیاب لوگ، ناکام لوگ۔ کامیاب لوگوں کی صفت، ناکام لوگوں کی صفت۔ اللہ نے اپنی قدرت و غلبے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس خبر کو یقین سے مان لو، یہ حدیث الغاشیہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اس کے مطابق اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھنے اور سن لینے کی بات نہیں، بار بار غور کرنے کی چیز ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم بار بار غور کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دل میں ایک نور اور روشنی پیدا ہوگی، دنیا کا دھوکہ اور غفلت چھٹے گا، اور اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اس سورت کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے،
اور عرض کر چکا ہوں پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم پہ غور کرنا ہے کہ بار بار جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں سنیں اس پہ غور کریں اس کا مفہوم دل میں اترے یہ ہماری دل کی زندگی دل کی دنیا کو بدلے اور ہماری زندگی ایمان اعمال صالحہ تقوی اور اطاعت والی ہوتی چلی جائے اس ناکامی سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے کامیابی کی ان ساری صورتوں اور نعمتوں کو اللہ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.